الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 40 احادیث کا مطالعہ کریں گے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ پہلی حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی ہے، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحت ہر اس قول اور فعل میں چلتی ہے جس میں بھلائی ہو، رہنمائی ہو کامیابی کی طرف، اور نصیحت مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے اور نصیحت عام ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی اس کے وجود کا صحیح اعتقاد رکھا جائے، اور اس کی کتاب کے لیے ہے، یعنی قرآن پاک، کہ اس کتاب کی تصدیق کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، یعنی اس کی نبوت تسلیم کی جائے اور اطاعت کی جائے، اور عام لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان کے نفع کو سوچا جائے اور نقصان کو ختم کیا جائے۔ اگلی حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المجالس بالامانۃ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں، یعنی جو بات مجلس میں ہو وہ باہر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض باتیں پردے کی ہوتی ہیں، اور باہر کرنے سے انسان بے پردہ ہوتا ہے، اور کسی کو بھی بے پردہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جو بات مجلس میں ہو اس کو امانت سمجھنا چاہیے۔ جس طرح امانت کسی کو نہیں دینی چاہیے، اسی طرح مجلس والی خصوصی راز والی باتیں بھی باہر نہیں بتائی جاتی بغیر اجازت کے۔ اگلی حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدعاء مخ العبادۃ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا اصل عبادت ہے کیونکہ اس میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دعا ضائع نہیں کی جاتی، بلکہ اگر فوراً نہ بھی قبول ہو یا تو مصیبت ٹل جاتی ہے اس کی وجہ سے، یا دعا آخرت میں ذخیرہ بن جاتی ہے۔ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اس لیے دعا خالص عبادت ہے اور مغز عبادت ہے۔ یہ کہ جب بندہ غور کیا کہ سب کاموں کی فلاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور غیر اللہ سے سب امیدیں کٹ گئی، یعنی جب بندے نے غور کیا تو اب بندہ خالص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتا ہے اور پوری کرواتا ہے۔ یہ اصل دعا ہے اور مغز عبادت ہے۔ اگلی حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا ایمان کی شاخ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ شعبۃ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کوئی حصہ، یعنی القطعۃ من کل شیء، پوری شے میں سے چھوٹا سا قطعہ یا خطہ۔ حیا کو ایمان کا ایک شعبہ اس لیے فرمایا کیونکہ حیا کرنے والا اپنی شرم و حیا کی وجہ سے گناہوں سے رکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز گناہوں کو رکنے کے ذریعہ ہو وہ ایمان کی شاخ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایمان کے 77 شعبے اور شاخیں ہیں، ان میں سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، یعنی اگر ان میں سے ایک نہ ہوگا تو دوسرا بھی نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے ان کے درجے تک نہیں پہنچتا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لیے حصول ولایت کا ذریعہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخمر جماع الاثم، شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے، اس لیے شراب کو گناہوں کی جڑ اور اس کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سے گناہوں کا احتمال ہے،
اس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں یا وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے اس کی سزا بھی بڑی ہے، وہ یہ کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں قاضی کی طرف سے، جبکہ شرعی طور سے ثابت ہو جائے کہ اس نے شراب پی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العنۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ وقار اور حلم برداری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی ہر کام اخلاص اور سکون کے ساتھ کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ اور مدد طلب کر کے، یعنی استخارہ کر کے کرنا چاہیے۔ جو کام بھی ایسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور جو جلد بازی میں کام ہوگا وہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ اسی لیے ہر کام کو سکون کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دنیا کے کام میں جلدی عجلت ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، جبکہ نیکی میں جلدی سرعت اور محمود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، مومن سیدھا سادھا سا شریف سا آدمی ہے اور منافق دھوکے باز اور کمینہ ہے۔ یعنی مومن بیچارہ سیدھا سادھا سا بندہ ہوتا ہے اور نا تجربے کار بھولا بھالا ہوتا ہے، اور شریف ہوتا ہے، وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، اگر کسی پر احسان نہیں کر سکتا تو اسے تکلیف بھی نہیں دیتا، اور گناہ گار اور بدکار انسان دھوکے دیتا رہتا ہے اور وہ کمینہ ہوتا ہے۔ مومن لوگوں کے ساتھ حسن ظن کرتا ہے اور اچھا معاملہ کرتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کرامت و شرافت کی وجہ سے۔ یہ تو دنیا کے معاملے میں سیدھا ہونے کے معنی ہوئے۔ آخرت میں سیدھا سادہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اپنی موت کی فکر میں لگا ہوا ہونا، اپنی آخرت کے لیے تیاری میں ہر وقت مشغول رہے وہ، اور جنت کا امیدوار رہے۔ اس کے برخلاف فاجر لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ادھر ادھر کی بات بتانے میں اور غیبتیں کرنے میں، گالی وغیرہ دینے میں مصروف رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، یعنی جس طرح عمل صالح نور کا سبب ہے، اسی طرح ظلم قیامت کے دن اندھیروں اور تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ ظلمات سے مراد شدائد ہیں اور سختیاں ہیں۔ ظلمات جمع اس لیے کیونکہ ہر ظالم کے لیے الگ الگ ظلمت یعنی اندھیرا اور تاریکی اور سختی ہوگی، اور ظلم گناہ کبیرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام سے ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، یعنی جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے، کیونکہ جو پہلے سلام کرے گا وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو سلام کرے گا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ ابتدا بالسلام نہیں کرتا، کیونکہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑا ہوں تو وہ مجھے سلام کیا جائے۔ اس لیے عدم ابتدا بالسلام باعث تکبر ہے، اور ابتدا بالسلام تکبر کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اس طرح ہے کیونکہ وہ اس دنیا سے نکل کر آخرت میں جانا چاہتا ہے اور ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اور دنیا ہی میں ہر قسم کی لذت حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کے برخلاف دنیا کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں یہیں رہوں، یہیں مجھے سب لذتیں مل جائیں اور سب راحتیں مل جائیں۔ کیونکہ کافر دنیا میں ہمیشگی کی تمنا کرتا ہے، اس لیے دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے
اور رب کو راضی کرنے والی ہے۔ مسواک کے بڑے فائدے 2 ہیں، دنیاوی اور اخروی۔ دنیاوی فائدہ یہ کہتا ہے کہ دانت صاف رہتے ہیں، کسی کو منہ سے بو نہیں آتی، اور منہ اور معدے کی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسواک کرنے والے سے راضی ہوتے ہیں۔ یہاں سوال ہے کہ برش کرنا کیسا ہے؟ برش کرنا جائز ہے، مگر مسنون مسواک ہے، وہ ثواب ہے جو حدیث میں مذکور ہے کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے سے 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ مسواک کی موجودگی میں مسواک کرنے پر ہے، برش پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو بخشش کا بہانہ چاہیے، وہ تو ذرا سی مسواک کی ڈنڈی منہ میں پھیرنے سے بھی راضی ہو جائے گا۔ عام طور پر اور بھی اس کے چند فوائد ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر مسواک کے اور بھی چند فوائد ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ قوت باصرہ تیز ہوتی ہے، پل صراط کی دشواری سہل ہوتی ہے، یعنی آسان ہوتی ہے۔ معدہ قوی ہوتا ہے، موت کے وقت روح آسانی سے نکلتی ہے۔ مظاہر حق میں ایک حدیث کے ذیل میں مرقوم ہے کہ مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں۔ ادنا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت کو یاد رکھے گا، اور ان میں 70 نقصان میں ادنا نقصان یہ ہے کہ کلمہ شہادت کو موت کے وقت وہ بھول جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی سے مسواک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر صدقہ کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے اور مانگنے سے بچنے کا ذکر فرماتے ہوئے الید العلیٰ اور الید السفلیٰ کی وضاحت فرما رہے تھے۔ وہ یہ کہ الید العلیٰ یعنی اوپر والا ہاتھ، اس سے مراد خرچ کرنے والا اور دینے والا ہاتھ ہے، اور الید السفلیٰ سے مراد لینے والا اور مانگنے والا ہاتھ ہے، یعنی نیچے والا ہاتھ۔ اس حدیث کے شان وردود کے بعد خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس مسئلہ کو کسی کے پاس ایک دن کھانے پینے کا سامان موجود ہو، پھر اس کو اس کے مانگنے پر دیا جائے تو وہ دونوں گنہگار ہوں گے۔ ایسی صورت میں لینا اور دینا دونوں ناجائز ہیں۔ تو باقی ہدیہ والی صورت رہی، سو اس میں ہدیہ لینے والے کے لیے جائز ہے، اگرچہ وہ نیچے والا ہاتھ بھی ہے، ید سفلیٰ، لیکن مانگنے والا تو نہیں۔ یہاں ید سفلیٰ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے۔ بہرحال ہر صورت میں مانگنے سے پرہیز کی جائے اور صدقہ کرنے کی طرف توجہ دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زیادہ سخت ہے زنا سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زیادہ سخت ہے زنا سے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے؟ فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والا جب تک توبہ کے ساتھ جس کی غیبت کی ہے اس انسان سے معافی نہ مانگ لے تو معاف نہیں ہوتا، یعنی وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ نیز غیبت اس لیے بھی زنا سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اولاً تو غیبت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اور اگر سمجھتا بھی ہے تو ہلکا گناہ سمجھتا ہے، حالانکہ غیبت بڑا گناہ ہے۔ اور جب بڑا گناہ بار بار کیا جائے تو خود ہی زنا سے بڑھ جائے گا۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کو ناگوار گزرے۔ غیبت کرنے والے کی غیبت اگر مقابلہ تک پہنچ گئی تو پھر اگر معافی نہ مانگی اور مر گیا تو اندیشہ ہے کہ اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی جس کی غیبت کیا کرتا تھا، اور غیبت کرنا مردار مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے جو کہ بالکل حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے یا نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کے دو معنی ہیں، طہارت اور صفائی آدھا ایمان ہے یا ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ شطر دو معنی ہیں اس کے، نصف اور جز میں یعنی حصہ، اور صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ نماز کو آدھا ایمان نہیں فرمایا گیا بلکہ طہارت کو ایمان آدھا فرمایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طہارت کو اس لیے آدھا ایمان فرمایا گیا کہ طہارت سے ظاہر کی صفائی ہوتی ہے اور ایمان سے باقی باطن کی صفائی ہوتی ہے، اور یہی دونوں صفائیاں مقصود ہوتی ہیں اسلام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تجھ پر حجت ہے۔ یعنی اگر قرآن کے مطابق عمل ہے ہمارا تو قرآن ہمارے لیے حجت ہے اور دلیل ہے اور ہمارے لیے باعث نجات ہے، اور اگر خدا نخواستہ عمل ہمارا قرآن کے خلاف ہے تو یہی قرآن قیامت میں ہمارے لیے خلاف دلیل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا اکبر الکبائر میں سے ہے۔ جو شخص قرآن زیادہ پڑھتا ہے قیامت میں اس کی قرآن سفارش کرے گا۔ یہی قرآن وہ چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب جلدی اور زیادہ ملتا ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اسے تھام کر ہی ہم ہر امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔ گھنٹی شیطان کی بانسری ہے، یعنی جہاں پر بھی گھنٹی ہو وہاں شیطان خوش ہوتا ہے اس کے بجنے سے۔ اس سے مراد ہر وہ گھنٹی ہے جس کو بلا ضرورت بجایا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اس نے اپنے پاؤں میں جلاجل یعنی گھنگرو پہن رکھے تھے، اس میں بھی ایک قسم کی گھنٹی ہوتی ہے، تو اس کو فرمایا کہ چلے جاؤ، ایسی جگہ میں فرشتے نہیں آتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ ہر گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں، یعنی جو بے پردہ عورتیں شیطان کا جال ہیں وہی مردوں کو اپنا چہرہ خوبصورت کر کے دکھاتی ہیں، تو شیطان مردوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ ان سے بات چیت کرو اور ان کی طرف خوب دیکھو اور ان سے دوستی لگاؤ وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں عورتیں ہی زیادہ ہوں گی اپنی بے پردگی اور غیبت کی وجہ سے۔ نیز اسی لیے عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے حدیث سے دعا بھی ثابت ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔ یعنی کھانے پینے والا آدمی اگر کھانے پینے کے بعد شکر کرتا ہے تو اس کا ثواب صابر یعنی صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے، یعنی جتنا ثواب اس روزے دار کو ملے گا جس نے صابر روزہ رکھا اتنا ہی اس کھانے پینے والے کو ملے گا شکر کرنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاقتصاد فی نفقۃ نصف المعیشۃ، اخراجات میں میانہ روی کرنا زندگی گزارنے کا نصف حصہ ہے۔ خرچہ میں میانہ روی رکھنے چاہیے، صرف تنخواہ ہی بڑھانے کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ اتنی ہی تنخواہ میں خرچ پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی آدھی معیشت ہے اور زندگی گزارنے کا آدھا حصہ بھی، اور یہ بڑا مجرب طریقہ ہے کیونکہ جتنی بھی تنخواہ بڑھ جاتی ہے اتنی اس انسان میں مال کی لالچ بھی بڑھ جاتی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التودع الی الناس نصف العقل، اور لوگوں کی طرف محبت کرنا آدھی عقل ہے۔ لوگوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور یہ آدھی عقل اس لیے ہے کہ جب آدمی لوگوں سے محبت کرے گا تو لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ اور فسادات سے بچے گا، اور لوگوں سے ایسے طریقے سے ملنا کہ لڑائی جھگڑے وغیرہ سے بچا رہے، یہی آدھی عقل ہے۔ پوری عقل اس وقت ہوگی جب دین پر پورا عمل پیرا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حقوق العباد کو بجا لانا آدھی عقل ہے، اور حقوق اللہ کو بھی بجا لانے سے عقل پوری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال آدھا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا سوال کرنا بھی آدھا علم ہے، یعنی جب مفتی یا عالم جواب دے تو علم پورا ہو جائے گا۔ اس حدیث میں طریقہ سوال سمجھا دیا گیا ہے کہ سوال بالکل واضح ہونا چاہیے، اور اس کے جواب کے بعد ہمارا علم پورا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اس انسان کی طرح ہے جس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ یعنی توبہ کے معنی یہ ہے کہ ماضی کے گناہوں پر نہایت ہی ندامت کے ساتھ معافی مانگے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرے، اور ارادہ بھی پختہ ہو، اور گناہوں سے بچے۔ پھر خدا نخواستہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے، اور پھر ٹوٹ جائے تو پھر کر لے۔ 1 منٹ میں بھی سچے دل سے توبہ کرنے سے 100 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ میں تاخیر ہمیں ہرگز بھی نہیں کرنی چاہیے، کیا خبر کہ کس وقت کسے موت آ جائے۔ اور گناہوں سے بھی بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ گناہ کے وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ تو بہرحال توبہ کرنے والا انسان ایسا بن جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہاں اس حدیث میں لفظ ذنب آیا ہے، یعنی جس کے عام طور پر معنی گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ چھوٹا گناہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ چھوٹا گناہ بھی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور گناہوں سے پاک ہو جانا چاہیے کہ جیسے ہم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں جو چھوٹ نہ سکے اور اس سے پکی توبہ نہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل مند اور نادان شخص کی پہچان۔ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو جانچ لے، یعنی اسے بدلہ دے، اور عمل کرے اس چیز کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ بے وقوف ہے وہ جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور آرزو اللہ تعالیٰ پر کرے۔ یعنی عقل مند اور ہوشیار وہ انسان ہے جو اپنے نفس پر غالب آئے اور نفس کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے لیے مطیع یعنی فرما بردار بنائے، اور وقتاً فوقتاً اپنے نفس کو جانچتا رہے اور بدلہ دیتا رہے، تاکہ گناہوں سے بچا رہے اور موت کی تیاری کرے۔ اور بے بس اور بے وقوف انسان وہ ہے جو نفس کی ناجائز خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے، اور بغیر نیکی کیے اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے کہ بخشا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یولف۔ مسلمان محبت کی جگہ ہے، اس شخص میں بھلائی نہیں ہے جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے۔
یعنی مسلمان محبت کی جگہ ہے، یعنی اس کے ساتھ محبت اور نرمی سے بااخلاق پیش آنا چاہیے۔ کوئی بات کرے ہنس کر کرے، پیار سے کرے، غصہ نہ کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، یعنی ہنس کر ملو، اس طرح نہ ملو کہ منہ پر اور ماتھے پر لکیریں لگی ہوئی ہوں۔ اور آگے صاف بیان فرما دیا کہ ایسا شخص جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے، یعنی انسان کو خشک بن کر نہیں رہنا چاہیے، ہر آدمی کے مرتبہ اور درجہ کے مطابق مزاح بھی کرنا چاہیے، مگر غفلت کی ہنسی سے دل مردہ ہوتا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہنستے تھے مگر ان کی ہنسی غفلت کی نہ تھی۔ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اس طرح جس طرح کہ پانی اگاتا ہے کھیتی کو۔ گانا گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور یہ مشبہ ہے، مشبہ بے آگے ہے، یعنی کہ جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے اسی طرح دل میں گانے سے نفاق بڑھتا ہے۔ گانا گانا اور گانا سننا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ بار بار کرنے سے ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب انسان بار بار گناہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ دل سیاہ ہو جائے گا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا خطرہ ہوگا، یعنی پہلے نفاق کی صورت تھی، اب حقیقی نفاق اس میں آ جائے گا۔ اسی لیے ہر موسیقی اور گانے بجانے اور فضول بات کہنے سننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن بعض تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ تاجر قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے بدکاروں کی حالت میں، مگر وہ جس نے پرہیزگاری کی اور نیکی کی اور سچ بولا۔ یعنی تاجر لوگ قیامت میں بدکار بنا کر اٹھائے جائیں گے، ہاں وہ تاجر جو اپنے محارم سے پرہیزگاری کرتے رہے اور قسموں میں سچے رہے اور سچ بولتے رہے، اور وہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور وہ خود بھی صلحاء میں سے ہوں گے، یعنی صالحین میں سے۔ اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ کم ناپنا، کم تولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور پہلے تو قسمیں اٹھانی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر اٹھائی ہیں تو ان کو پورا کرنا بھی ہوگا، اور دکانداری چلانے کے لیے جھوٹی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض تاجروں کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ امانت دار تاجر، سچا تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی پچھلی حدیث میں غلط تاجر کی مذمت تھی اور اچھے تاجر کی مدح کی طرف اشارہ تھا۔ اب اس حدیث میں صاف مذکور ہے، یعنی ذکر کیا گیا ہے کہ جو صحیح تاجر ہے، امانت دار اور سچا بھی ہے، دھوکے باز نہیں ہے، وہ قیامت میں اچھے محشر میں ہوگا۔ یعنی جو خود کو صالح تو ہوگا خود ہی، اور محشر میں یا شہیدوں کے ساتھ ہوگا یا صدیقوں کے ساتھ یا پھر نبیوں کے ساتھ۔ ہر تاجر کا درجہ ہے، جتنی نیکی اس نے زیادہ کی ہوگی تجارت میں اتنا درجہ بڑھے گا۔ قیامت میں آخری درجہ یہ ہوگا کہ وہ تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائے گا میدان حشر میں، یعنی سب سے اچھا تاجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق کی 3 نشانیاں۔ آیت المنافق
ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب اس نے بات کی تو اس نے جھوٹ بولا، اور جب اس نے وعدہ کیا تو اس نے توڑ دیا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی گئی تو اس نے اس میں خیانت کی۔ منافق کی 3 بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب بھی وہ امانت اپنے پاس رکھتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ یہاں یہ سوال ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو دل میں کفر رکھتا ہو، منافق مسلمان نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب ہوا کہ جھوٹ بولنے والا اور امانت میں خیانت کرنے والا، غرض ہر کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ صرف کلمہ شریف پڑھنے والا مسلمان ہے، کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں جائے گا، اور جو منافق ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ الغرض کیا گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے نہیں نکلتا، بلکہ اپنا ایمان کمزور کر بیٹھتا ہے۔ یہاں گناہ مذکور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام کرنے والا منافق جیسا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے 4 سب سے بڑے گناہ: الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور جان کا قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا ہے۔ اس حدیث پاک میں چند بڑے بڑے گناہ شمار کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور دوسرا یہ کہ والدین کی نافرمانی کی جائے۔ یعنی جب والدین کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو بچہ نہیں پڑھتا، اور والدین جب کہتے ہیں کہ یہ کرو، کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ نہیں مانتا۔ ہاں البتہ کسی کے والدین اگر یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کو منڈا دو تو یہاں ان کی نہیں مانی جائے گی۔ یعنی غرض کسی جائز کام میں والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور تیسرا گناہ کبیرہ اس حدیث میں یہ ہے کہ کسی نفس کو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا۔ اب یہاں سوال ہے کہ شکار کرنا کیسا ہے؟ اس میں جان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو حلال جانوروں کا شکار تو جائز ہے، اور وہ کھانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ کسی مقصد کے ساتھ یا کسی مقصد کے تحت شکار ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جو جانور حلال نہیں ہیں ان میں موذی یعنی ایذا دینے والے جانوروں کا قتل جائز ہے، اور چونٹی کو بلا شرورت شدیدہ مارنا جائز نہیں ہے، اور جہاں تک ہو سکے خیال سے چلنا چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پاؤں کے نیچے آ کر بہت کم چونٹیاں مرتی ہیں۔ اور چوتھا گناہ کبیرہ قسم ہے، اور قسم کا توڑ دینا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو وہ انسان جس نے قسم توڑی ہے غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے، یا کپڑے پہنائے، یا ایک مسکین کو 10 دن تقریباً 2 سیر گندم کی یا آٹے کی قیمت دے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ایک قسم توڑنے کے 3 روزے رکھے۔ اگر زیادہ قسمیں توڑی ہیں تو اس حساب سے یہی سب کچھ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی اور برائی کی علامت: البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نیکی اخلاق کا اچھا ہونا ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے یا سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، یعنی لوگ اس کو جان لیں۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی کے بارے میں سوال کیا کہ نیکی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اخلاق کا اچھا ہونا، یعنی اخلاق رذیلہ گندے اخلاق سے بالکل صاف ہو،
اور اخلاق حمیدہ یعنی اچھے اخلاق سے دل آراستہ ہو، یعنی اچھے اخلاق دل میں ہوں اور برے اخلاق دل سے نکالے تو نیکی ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے یعنی تردد اور شک پیدا ہو، اور دل میں اطمینان نہ رہے کہ پتہ نہیں یہ کیسا کام ہے۔ اور دوسری علامت پہچاننے کی یہ ہے کہ تو ناپسند سمجھے اس بات کو کہ لوگ جانیں یا آگاہ ہوں، باخبر ہوں تیرے اس کام پر، اور وہ کہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کے متعلقین ہے، پس مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے متعلقین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی مخلوق تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلقین ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی زیادہ پیارا ہوگا جو لوگوں کے ساتھ اور پوری مخلوقات کے ساتھ اچھے سے اچھے سلوک کرتا ہے۔ صرف انسانوں سے ہی نہیں اچھا سلوک کرتا بلکہ درجہ بدرجہ ساری مخلوق سے اچھا سلوک مراد ہے، جن میں انسان سب سے مقدم ہے۔ درجہ بدرجہ ہر ایک کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم مجھ سے سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی جو شخص زبان سے یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کامل تو اسی وقت ہوگا جب کسی آدمی کو زبان سے چھیڑ چھاڑ کر تنگ نہ کرے اور نہ ہاتھ سے تنگ کرے۔ اور اس حدیث کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ اپنے کسی بھی عضو سے کسی بھی مسلمان کو تنگ کرنا اسلام کی تہذیب کے خلاف ہے۔ اور پھر زبان کو مقدم کیا، یعنی پہلے رکھا، کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ زبان سے چھیڑ چھاڑ زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زبان کی چھیڑ سے زیادہ گہرا زخم ہوتا ہے۔ ہاتھ وغیرہ سے مارا ہوا زخمی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے سنا ہوا دل میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ زخم جلدی دور نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن سے لوگوں کو اطمینان رہتا ہے۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم۔ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ محفوظ رہیں اپنے خونوں پر اور اپنے مالوں پر، یعنی کامل مومن وہی شخص ہے جس سے لوگ تنگ نہ آئیں، لوگوں کی جانیں، آبرو اور ان کے مال محفوظ رہیں، یعنی دوسرے لوگ اس سے کوئی نقصان خیال نہ کریں بلکہ وہ یہی سمجھیں کہ ہمارے خون اور ہمارے مال سے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس مجاہدہ کرنے والا حقیقت میں مجاہد ہے، اور مجاہد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یعنی اور مجاہد شخص وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یعنی فرما برداری میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ حقیقی اور اصلی مجاہد بھی وہی شخص ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یعنی فرما برداری میں اپنے نفس کی ہر خواہش کو نہ مانے، کیونکہ نفس کی اکثر خواہشات بری ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوٹتی ہے تو ہرگز نفس کے پیچھے نہ لگے، کیونکہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ کبھی شیطان بہکاتا ہے اور کبھی نفس، ان دونوں سے اتنا جہاد کرنا کہ گناہوں سے بچ سکے فرض عین ہے۔
تمام لوگ مجاہد ہیں، مگر کوئی دنیا کا سامان کمانے میں مجاہد ہے، کوئی دفتر کی ڈیوٹی دیتا ہے نفس کی مخالفت کر کے، اور کوئی دکانداری چلاتا ہے نفس سے جہاد کر کے، اور کوئی چوکی داری کرتا ہے نفس کی مخالفت بھی کرتا ہے، مگر افسوس کہ یہ سب کچھ پیٹ کے لیے ہے۔ اس جہاد کو نفس سے جہاد سے تبدیل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پختہ ہو جانا چاہیے تاکہ نفس کے دھوکے سے باز رہا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی مہاجر گناہوں کو چھوڑنے والا ہے۔ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، اور مجاہد وہ شخص ہے جس نے سب غلطیوں سے اور سب گناہوں کو چھوڑا، اور مہاجر وہ شخص ہے جس نے سب غلطیوں اور سب گناہوں کو چھوڑا۔ حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے سب گناہ مکمل طور پر چھوڑ دیے ہوں، پھر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو فوراً پکی توبہ کرتا ہو۔ ایک ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کی ہوتی ہے، اور ایک ہجرت وہ ہوتی ہے جو گناہوں سے نیکی کی طرف ہوتی ہے، اور وہی یہاں مراد ہے، اور وہی اصل ہجرت ہے، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہجرت جو کرتا ہے بندہ، وہ اسی لیے تو کرتا ہے کہ وہاں طاعت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی، اور جہاں رہ کر اطاعت نہ کر سکے وہاں سے ہجرت فرض ہوتی ہے۔ بہرحال اصل ہجرت گناہوں کا ترک کرنا ہے، اسی لیے ہر گناہ چھوڑ کر ہجرت کا ثواب بھی ہمیں لے لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدعی اور مدعا علیہ کی تعین، مدعی اور مدعا علیہ کی تعین کا معیار۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، گواہی دعویٰ کرنے والے پر ہے اور قسم اس شخص پر ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہو۔ یعنی اس حدیث میں فقہ کا اصول بہت بڑا بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ دعویٰ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، تب اس کی چیز شمار کی جائے گی اور دعویٰ مانا جائے گا، ورنہ نہیں۔ مثلاً کہ زید کہتا ہے کہ یہ سائیکل میرا ہے، اور خالد کہتا ہے کہ نہیں یہ سائیکل اس کا نہیں، تو اب زید گواہ لائے گا، اور کم از کم 2 گواہ۔ اگر زید گواہ لے آیا تو شرعی طور پر یہ سائیکل زید کا ہوا، اور اگر گواہ نہ لا سکا تو خالد سے قاضی قسم لے گا۔ اگر خالد قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ سائیکل زید کا نہیں تو پھر قاضی اسی کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور یہی اصول ہے کہ جو انکار کر رہا ہے، مثلاً مذکورہ مثال میں خالد ہے اور وہ بعد میں قسم اٹھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کے لیے شیشہ ہے۔ المؤمن مراۃ المؤمن، مسلمان کا آئینہ ہے۔ اس حدیث کے کئی مطلب ہیں۔ پہلا مطلب وہ جو کہ ایک حدیث میں ہے، یہ ہے کہ تم میں سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے شیشہ ہے۔ اگر کسی مسلمان کو عیب میں دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ دور کر دو اس سے اس کے عیب کو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھتا رہتا ہے تو اس کے عیب کو جب دیکھ لے تو جہاں تک ہو سکے اس کے عیب کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس طرح شیشے کے اندر اپنی شکل انسان دیکھتا ہے تو ناپسند چیز کو اپنے چہرے سے دور کر دیتا ہے، تو اسی طرح دوسرے مسلمان کے لیے بھی شیشہ بن کر رہنا چاہیے کہ دوسرا مسلمان، مطلب یہ ہے کہ انسان کو اتنا نیک بننا چاہیے کہ دوسرا آدمی یا مسلمان اس کو دیکھ کر خود ہی نیک بن جائے، جس طرح شیشہ کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو خود ہی درست کر لیتا ہے اور شیشہ خاموش ہوتا ہے، خود صحیح ہوتا ہے۔ اس طرح ہر انسان کو چاہیے کہ بغیر کسی شہرت کے اپنے آپ کو ایسا ٹھیک کر لے کہ دوسرے خود بخود دیکھ کر صحیح ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ والمؤمن اخو المؤمن یکف عنہ ضیعتہ ویحوط من ورائہ، اور مسلمان کا بھائی ہے،
روکتا ہے اس کے نقصان کو اور حفاظت کرتا ہے اس کے پیچھے یعنی غیر موجودگی میں۔ یہ حدیث اور پچھلی حدیث دونوں ایک ہیں، یعنی ایک ہی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا ارشاد ہے۔ اس عبارت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے بھائی ہے، اس کو نقصان سے حتی الامکان بچائے رکھتا ہے، جائیداد کو بچائے رکھتا ہے، اور جب وہ نہیں ہوتا تو اس کی غیبی حالت میں بھی حفاظت کرتا ہے، بیوی بچوں یا کسی اور چیز کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے مومن کی شان، نہ یہ کہ ہر وقت اپنی ہی فکر میں لگا ہوا ہونا کہ اور کسی کا خیال نہیں۔ دوسروں کا خیال رکھنا اور ان کو ترجیح دینا ہی بھائی چارہ اور ایثار ہے۔ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنون کرجل واحد ان اشتكى عینہ اشتكى کلہ وان اشتكى رأسہ اشتكى کلہ۔ مسلمان ایک آدمی کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے، اور اگر اس کا سر بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ مسلمان ایک آدمی کی طرح کے اعضاء ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم ہو جاؤ ایک آدمی کے اعضاء کی طرح، یعنی تمام مسلمان، کہ جب کسی آدمی کی آنکھ شکایت کرتی ہے یعنی بیمار ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اور اثر پہنچتا ہے، اور اگر انسان کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو بھی سارے جسم پر اثر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور بندہ آرام طلبی چاہتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو سب پر اس کا اثر ہونا چاہیے، یعنی فکر ہونی چاہیے۔ یہاں تشبیہ ہمدردی میں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد سے واپسی پر جہاد والا ثواب ہے، یعنی جہاد جیسا۔ غفلۃ کغربۃ، غفلۃ کغربۃ، لوٹنا جہاد سے جہاد کی طرح ہے۔ جب مجاہد جہاد کے لیے جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح جانے میں ثواب ہے واپسی میں بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ واپسی میں یہ نہ سمجھیں کہ اب جہاد کے ثواب سے محروم ہو گئے ہیں کیونکہ واپس جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ واپسی جانے کا تتمہ ہے اور اس میں پورا ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد میں جانا چاہیے، کیونکہ اس حدیث میں ترغیب ہے کہ واپسی میں بھی ثواب ہی ثواب ہے۔ جب واپسی میں ثواب ہے تو جاتے وقت وہاں کتنا ثواب ہوگا۔ الغرض جہاد کے لیے نکلنے کے بعد کوئی وقت ثواب سے خالی نہیں گزرتا۔ جہاد کی بڑی فضیلت احادیث میں آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن جہاد میں چوکی داری کرنا دنیا سے اور جو کچھ دنیا کے اوپر ہے سب سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مجاہد کے لیے جنت میں 100 درجے ہوں گے اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے سچے دل سے شہادت مانگی تو وہ چاہے اگرچہ گھر میں ہی اپنے بستر پر کیوں نہ فوت ہو جائے، اس کو شہید کا ہی ثواب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ فقیۃ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک فقیہ زیادہ سخت ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے۔ فقیہ کے 2 مصداق ہوتے ہیں۔ اول، مجتہد جو از خود قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی استعداد رکھتا ہو۔ یاد رہے کہ پہلی 4 صدیوں کے بعد کوئی مجتہد آج تک نہیں آیا، البتہ قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ اور عیسیٰ علیہ السلام مجتہد بن کر آئیں گے۔ مجدد اور ہوتا ہے اور وہ ہر صدی میں الگ الگ آتے ہیں۔ دوسرا مصداق فقیہ کا بڑا عالم ہے، یعنی جو کامل مفتی بھی ہو۔ بہر صورت مطلب یہ ہے کہ ایک فقیہ ایک طرف ہے اور 1000 عبادت گزار ایک طرف ہے۔
یہ 1000 عابد شیطان پر اتنے بھاری نہیں ہوتے جتنا ایک فقیہ بھاری ہوتا ہے اکیلا ہی۔ یعنی شیطان کا 1000 عابدوں کو پھسلانا آسان ہے بنسبت ایک فقیہ کے، کہ اس کو پھسلانا مشکل ہے شیطان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیہ شیطان کے پھسلانے کے طریقے جانتا ہے، اسی لیے اس کے پنجرے میں نہیں پھنستا، اس کے برخلاف عابدوں کے یہ کہ بیچارے صرف عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ شیطان اس طریقہ سے بھی اسے پھسلا دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقیہ عبادت نہیں کرتا، بلکہ فقیہ بھی خوب عبادت گزار ہوتے ہیں، مگر یہ ایک فضیلت ساتھ یہ بھی رکھتے ہیں کہ شیطان کے اغوا کرنے کے ترک کو بھی جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ ہر آدمی غلطی کرنے والا ہے اور بہترین غلطی کرنے والوں میں سے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ یعنی ہر آدمی غلطی کرنے والا ہے اور بہترین غلطی کرنے والوں میں سے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن غلطی کرنے والوں میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو غلطی کے بعد خوب اچھی طرح سے توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کی تعریف کچھ یوں ہے کہ اپنے گزشتہ پر ندامت، فی الحال گناہ سے پرہیز اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ پھر توبہ میں 3 چیزوں میں سے اصل ندامت ہے کہ آدمی انتہائی شرمندہ ہو جائے گناہ کرنے کے بعد، اور پریشان ہو جائے اور مغفرت کی فکر میں لگ جائے، اور یقین کرتا جائے کہ معافی ہو رہی ہے، اور فی الحال گناہ نہ کرے اور آئندہ گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے اور کوشش سے بچتا رہے، تو توبہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی یہ سوچتا رہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں اور گناہ بھی کرتا رہے، گناہ کو فوراً چھوڑ کر پھر سوچنا چاہیے کہ وہ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ ہر انسان غلطی کرتا رہتا ہے، لیکن اس غلطی کے بعد توبہ کی فکر میں اور معافی کی فکر میں اگر لگ جاتا ہے تو وہ بہت بہتر ہے ان غلطی کرنے والوں سے جو غلطی کے بعد توبہ کی فکر کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی غلطی کرتا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں، کہ ہر شخص گناہ کرنا دوسرے کے لیے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہر شخص کا گناہ کرنا۔ لہٰذا بہت سے گناہ جو آج کل اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ فلاں ایسا کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، بلکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہر انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہیں اور ہر ایک کی قبر الگ الگ ہے، لہٰذا ہر انسان کی غلطی اور توبہ بھی الگ الگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عبادت میں شریعت کی منشا کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ نہیں ان کے لیے ان کے روزوں سے یعنی کچھ بھی حاصل مگر پیاس، اور بہت سے کھڑے ہونے والے یا قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ نہیں ان کے لیے کھڑے ہونا مگر جاگنا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے روزے دار جب روزے رکھتے ہیں تو جب تک اخلاص کے ساتھ نہ رکھیں اور گناہوں سے نہ بچیں، اس وقت تک ان کا روزہ صرف اور صرف پیاسا رہنا ہے، یعنی ثواب اس وقت ملے گا جب کہ اخلاص ہو اور گناہ نہ ہو، جھوٹ، بہتان یعنی غیبت وغیرہ۔ اسی طرح رات کو کھڑا رہنے کا بھی اس وقت تک فائدہ نہیں، یعنی قیام کرنے کا فائدہ نہیں جب تک اخلاص نہ ہو۔ اخلاص ہوگا تو رات کا کھڑا رہنا عبادت میں شمار کیا جائے گا، ورنہ صرف اور صرف جاگنا ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ کا خطرہ ہے۔ جبکہ دکھاوا ہو، ریا ہو اور کوئی گناہ کرتا ہو، مثلاً فضول باتیں، غیبتیں وغیرہ کرتا ہو۔ بہرحال ہر کام اخلاص، تواضع اور سکون سے کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں باخبر فرما رہے ہیں کہ دیکھو
بہت سے لوگ اپنے روزے ضائع کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگ رات بھر کھڑے ہو کر بھی بلا فائدہ رہتے ہیں کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لغویات کو چھوڑ دے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یغنیہ۔ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے ہے کہ وہ چھوڑ دے اس چیز کو جو بے فائدہ ہے، یعنی انسان کو ہر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو بلا مقصد ہو، خواہ اس کا تعلق گفتگو سے ہو یا عمل سے ہو یا سوچ سے ہو یا دیکھنے سے۔ یعنی کامل پورا مسلمان وہ ہے جو فضول باتوں سے بچے اور اگر کرتا ہے تو چھوڑ دے اور گناہ کی باتیں نہ کرے، کوئی فضول بات زبان سے نہ نکالے، اسی طرح کوئی کام گناہ کا نہ کرے اور اسی طرح سے فضول سوچیں نہ کرے اور اسی طرح فضول ادھر ادھر دیکھنے سے بھی پرہیز کرے۔ الغرض ہر وہ چیز جو بلا فائدہ ہے چھوڑ دے تو پھر انسان کامل مسلمان بن سکتا ہے اور متقی اور اللہ تعالیٰ کا ولی بھی بن سکتا ہے۔ جب تک ایک گناہ بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں کہلا سکتا، اور اگر 1 منٹ میں خواہ 100 سال کے گناہ ہوں سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین جگہ مساجد ہیں، بدترین جگہ بازار ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ شہروں کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں عند اللہ یعنی اللہ کے قریب مسجدیں ہیں، اور شہروں کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں ان شہروں کے بازار ہیں۔ یعنی سب سے پیاری جگہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجدیں ہیں، کیونکہ مسجدوں میں انسان گناہ نہیں کرتا بلکہ نیکی کرتا ہے، اور شہر میں محلوں میں سب سے زیادہ ناپسند جگہیں بازار ہیں، کیونکہ بازار میں طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ جگہوں کے اعتبار سے ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہیں ہیں اور بازار اللہ تعالیٰ کی مبغوض جگہیں ہیں۔ نیز مساجد رحمت اور فرشتوں کی اور بازار غضب اور شیطان کی جگہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہائی زیادہ بہتر ہے برے ساتھی سے، اور نیک ساتھی زیادہ بہتر ہے تنہائی سے۔ الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ۔ تنہائی زیادہ بہتر ہے برے ساتھی سے، اور نیک ساتھی زیادہ بہتر ہے تنہائی سے۔ اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ عمران رضی اللہ عنہ ابھی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام جندب ہے، کے پاس گیا تو میں نے ان کو مسجد میں پایا۔ مسجد میں کالا کمبل اوڑھ کر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اے ابو ذر، کیا بات ہے، اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تنہائی بہتر ہوتی ہے بری صحبت سے، اور نیک صحبت بہتر ہوتی ہے تنہائی سے۔ اور آگے بھی 2 جملے ارشاد فرمائے ہیں جن کا ذکر متسلسل آ رہا ہے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال عشق تھا۔ ہر آن حدیث پر عمل کرتے، نیک مجلس نہ ملی تو تنہا ہی بیٹھ گئے، کیونکہ تنہائی بہتر ہوتی ہے بری صحبت سے، کیونکہ بری صحبت میں گالی گلوچ، دنگے فساد اور غیبتیں اور طرح طرح کے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور نیک صحبت تنہائی سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ تنہائی میں بعض دفعہ برے خیالات میں انسان پڑ جاتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور نیک مجلس میں انسان متوجہ الی اللہ رہتا ہے اور نیکوں کی برکت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کا تحفہ موت ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، یعنی مسلمان کے لیے موت تحفہ ہے۔
مسلمان کا تحفہ موت ہے، اس طرح تحفہ نام ہے ہر اس چیز کا جو بطور مہربانی پیش کی جائے، اور یہ موت بھی مسلمان کو بطور مہربانی پیش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے موت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر موت نہ آئے تو جنت کی طرف وصول نہیں ہو سکتا، لہٰذا مومن کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ایک تحفہ دیا جاتا ہے۔ بطور ویزا جب مسلمان جنت کا ویزا حاصل کر لیتا ہے تو پھر جنت میں جا سکتا ہے۔ پھر اگر نیک مسلمان ہے تو اس کی موت کی مثال ایسی ہوتی ہے جس طرح کے آٹے سے بال نکالا گیا ہو، یعنی آسانی سے، اور گناہ گار کی مثال ایسی ہوتی ہے جس طرح سے خاردار تار یعنی کانٹوں والی تار سے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو تو اسے کھینچ کر نکالا جائے، یعنی بہت ہی مشکل سے اور تکلیف دہ۔ بہرحال موت کے وقت انسان کو ذرا ہلایا ضرور جاتا ہے، پھر اگر نیک ہے تو مزے ہی مزے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ گناہ زیادہ ہو گئے تو شدید پکڑ کا خطرہ ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر موت لازم کر چکا ہوں، ورنہ میں اپنے محبوبوں کو اتنی سی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا۔ میری رحمت آگے بڑھ گئی میرے غصے سے، اس لیے موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمیں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے اور کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ، اس وقت جتنے آدمی دنیا میں ہیں ان سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحج والمسجد۔ مثال اس شخص کی جو اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور اس کی جو نہیں یاد کرتا، مثال ہے ایک زندہ اور مردہ جیسی۔ یعنی جس طرح زندہ انسان اپنے ظاہر کو نور حیات سے مزین کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے، اور اس میں سے جو چاہے تصرف کرتا ہے، اور اپنے باطن کو نور علم سے مزین کرتا ہے، اسی طرح ذاکر یعنی ذکر کرنے والا بھی اپنے ظاہر کو نور طاعت سے مزین کرتا ہے اور اپنے باطن کو نور معرفت سے مزین کرتا ہے۔ اور جو ذاکر نہیں ہے یعنی ذکر کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے ظاہر کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے باطن کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا جو ذاکر جو زندہ کی طرح ہو، کیونکہ زندہ اپنے ظاہر و باطن کو حیات اور علم سے مزین کرتا ہے یعنی سجاتا ہے، اسی طرح ذاکر یعنی ذکر کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا موقع بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا بھی حاصل کر لیتا ہے۔ بخلاف اس شخص کے جو ذکر نہیں کرتا، وہ مردہ کی مانند ہے، کیونکہ مردہ اپنے ظاہر و باطن کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا غیر ذاکر ذکر نہ کرنے والا انسان بھی اپنے ظاہر و باطن کو سجا نہیں سکتا، مزین نہیں رکھ سکتا۔ اس حدیث میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر دوام اور ہمیشگی یہ حیات حقیقیہ کا سبب ہے، لہٰذا مداومت کرنے والا حج یعنی زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا میت کی طرح ہے یعنی مردہ کی طرح۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اے مخاطب، تیری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو خطاب ہے۔ ذکر کے دو درجے ہیں، پہلا واجب اور دوسرا مستحب۔ واجب ذکر یہ ہے کہ تمام فرائض و واجبات و سنن کی پابندی کرے اور تمام حرام کاموں اور مکروہ تحریمی کاموں سے بچے، اور غیر واجب یعنی مستحب ذکر سے یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، استغفر اللہ وغیرہ پڑھتا رہے۔ ذکر تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں کچھ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ پہلا ذکر ذکر قلبی کہلاتا ہے اور دوسرا ذکر ذکر لسانی کہلاتا ہے۔ ذکر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ جو شخص فرائض و واجبات و سنن کی پابندی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہوگا تو ہی کرے گا۔ ایسے ہی جو شخص
حرام یا مکروہ تحریمی قول و فعل سے بچے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہوگا تو ہی حرام کے ارتکاب سے بچے گا، ورنہ وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ لہٰذا ذکر کے دونوں درجے ہی درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں درجوں والا ذاکر بنائے، یعنی ذکر کرنے والا۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔